السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ حالیہ دنوں قادیانیوں کی سرگرمیاں تیز تر ہو چکی ہیں۔ پچھلے سال ستمبر میں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ سامنے آیا اور جس پر پاکستان بھر میں ہنگامے، احتجاج اور بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، جبکہ نئی حکومت عمران خان صاحب کی جب سے آئی ہے اس میں ایک دفعہ پھر معاملہ سرگرم ہوا، معاملہ سامنے آیا، جس میں سب سے پہلے ابھی جو معاملہ سامنے آیا اس میں عاطف قادیانی کو اقتصادی مشاورتی کونسل میں شامل کیا گیا اور پھر اس کے تقریباً 5 سے 6 دن کے بعد مسلسل پاکستانی عوام اور پاکستانی مسلمانوں کے احتجاج کے بعد اسے برطرف کر دیا گیا۔ عاطف قادیانی کی برطرفی کے بعد معاملہ یہ سامنے آیا کہ اقتصادی مشاورتی کونسل جس میں 18 ارکان شامل تھے، اس کے 2 ارکان نے بھی بغاوت کا اعلان کیا۔ ان میں سے ایک رکن نے احتجاجاً استعفیٰ بھی دے دیا اور جبکہ دوسرے رکن نے کہا کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کا، جس میں پاکستان کے شہداء نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی، وہ منایا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے ایک قومی اخبار نوائے وقت میں قادیانیوں نے جرأت کے ساتھ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر قادیانیوں نے اتنی جرأت دکھائی کہ انہوں نے نوائے وقت جیسے قومی اخبار میں، جو بہت بڑا اخبار ہے، پرانا اخبار ہے، اس میں ایک اشتہار شائع کروایا اور اس میں چند جو پاکستان کے فوج میں شامل رہنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ لوگ احمدی ہیں، یہ لوگ قادیانی ہیں، اور ان کو شہید بھی لکھا، جس پر پھر احتجاج ہوا اور نوائے وقت نے اس احتجاج کے بعد، عوامی احتجاج کے بعد، اس صفحے کو ڈیلیٹ بھی کیا ویب سائٹ سے اور اس کے اگلے دن اعتذار بھی شائع کیا، معافی بھی مانگی۔ لیکن جو وہ اعتذار ہے، وہ جو معافی ہے، اگرچہ بہت اچھی بات ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کہی گئیں، جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا قادیانیوں والا، یہ نوائے وقت میں جو اشتہار شائع ہوا، اس میں ہم سے دھوکہ دہی کی گئی ہے، جنہوں نے ہمیں اشتہار دیا ان پر ملبہ ڈالا گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ حالیہ عرصے میں قادیانیوں کی سرگرمیاں تیز تر ہو چکی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ آخر قادیانی چاہتے کیا ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ پھر وقتاً فوقتاً تناؤ اور تنازع بھی سامنے آتا رہتا ہے۔ آخر مسلمانوں کے ساتھ پھر بہت ساری افسوس کی بات یہ ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگ وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، انہیں وہ اضطراب کا شکار ہیں کہ آخر قادیانی اگر عہدوں پر جاتے ہیں، ان کی خدمات سے پاکستان کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ وجوہات کیا ہیں؟ کنفیوژن کیوں ہے اور تنازع کیوں کھڑا ہو جاتا ہے قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا؟ اور پھر 1974 کی جو تاریخ تھی، جو تحریک تھی 7 ستمبر 1974 کو، جب ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر پہلی مرتبہ دنیا میں قادیانیوں کو، جو ختم نبوت کے منکر تھے، انہیں جب کافر غیر مسلم قرار دیا، تو اس تحریک کے بعد قادیانیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیا پلان ترتیب دیا اور کس طرح سے انتقام لیا، اور پھر اس کے بعد قادیانیوں نے پاکستان کے خلاف کیا سرگرمیاں سر انجام دیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سب سوالات پر بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، ہمارے ساتھ مہمان پینل میں موجود ہیں، انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر سلیم منصور خالد صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، ترجمان القرآن جو رسالہ ہے اس کے نائب مدیر بھی ہیں، اور کافی عرصے سے پاکستان کے جو صحافت ہے یا پاکستان میں لکھنے لکھانے کا جو کام ہے، اس میں اخبارات میں بھی، اور ان کے باقاعدہ ان کے شاگرد پاکستان کے میڈیا میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح کالج میں وہ عرصہ دراز 35 سال تک تقریباً پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور اسی طرح ان کا ختم نبوت کی جو تحریک تھی 1974 میں عملی طور پر وہ اس میں شامل رہے، اور انہوں نے وہ احتجاج، وہ مظاہرے، اور اسی طرح وہ جلسے، وہ جلوس، مولانا مودودی رحمہ اللہ، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے، سب میں اس میں شرکت کی، سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، عینی شاہد ہیں اس معاملے کے، اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی ایک ایتھنٹک پوزیشن رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ معاملہ کتنا خراب ہوا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے جس میں زیادہ ذمہ دار قادیانی ہیں، اس سے نقصان پاکستان کو کتنا اٹھانا پڑا، پاکستان کے عوام کا کتنا خون بہا، سب چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں وہ شامل ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے مہمان آج موجود ہیں، مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، صحافت سے تعلق ہے، کالم نگار بھی ہیں، باقاعدہ صحافتی میدان میں بھی ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کافی ساری چیزیں جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا آپس میں جھگڑا کیا ہے، اس جھگڑے کا مستقل حل کیا ہے۔ تو باقاعدہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر سلیم منصور خالد صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں جو قادیانیوں کی سرگرمیاں ہیں، پچھلے سال ختم نبوت حلف نامے کا معاملہ ہوا، اور اسی طرح عاطف قادیانی کا معاملہ سامنے آیا، اور اسی طرح نمایاں وقت میں اشتہار بھی شائع ہوا، یہ وقتاً فوقتاً یہ قادیانیوں کی سرگرمیاں کیوں آتی رہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قادیانیت کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی وقتی مسئلہ نہیں اور اس کا تعلق کسی ایک زمانے سے نہیں ہے. یہ مغربی استعمار کا خود کاشتہ پودا ہے. دراصل جب یورپ نے اور مغرب نے مسلمان علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا اور یہاں سے ان کے خلاف آزادی کی تحریکیں، حریت کی تحریکیں شروع ہوئیں، تو ان کے لیے سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے لفظ جہاد کو ختم کیا جائے. اس میں ایک تو بہت شروع سے انہوں نے ایک لفظ جو ہے پوری مسلم دنیا میں لفظ وہابی استعمال کیا. جہاں بھی کسی نے حریت کا نام لیا اسے پہلی 1.5-2 صدی تو وہابی کہہ دیتے تھے، جیسے اب دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، انتہا پسند کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک لفظ تھا. خیر، جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے ہراول دستے کے طور پہ کام کیا تو اس کے بعد انگریزوں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ لفظ جہاد کسی طریقے سے نکلے. اب تحریک مجاہدین سید احمد شہید کے جو واقعات تھے، انہوں نے سرحد کے علاقہ دیر ہے، امبیلا ہے، ادھر لڑائی لڑی اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. W ہنٹر نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ کس طریقے سے پورے انڈیا سے مسلمان جو ہے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سید احمد شہید کی تحریک جو ہے وہ 1831 میں وہ شہادت سے گزرے اور ان کے ساتھی، تو فرائضی تحریک جو ہے وہ بنگال میں شروع ہوئی. ان کو بھی انہوں نے یہی لفظ دے کے تو بدنام کرنے کی کوشش کی. بہرحال اب آہستہ آہستہ ایک تو یہ تھا جدید تعلیم کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دل سے جہاد اور یہودیت اور نصرانیت اور ان کی جو ریشہ دوانی ہے ان کے بارے میں ذہنوں کو مطلب ہے اپنی طرف مولڈ کیا جائے. تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی در حقیقت ان کے اسی ایجنڈے کا وہ حصہ تھے. جس طریقے سے آج کے زمانے میں کئی ایک دانشور یہ کہتے ہیں جہاد تو علمی کام کا نام بھی جہاد ہی ہوتا ہے، تو یہ دراصل جو جدید تعلیم حاصل کرتا ہے اس کا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے اپولوجیٹک ہوتا ہے، مداحنت پسندی ہوتی ہے، کچھ لو کچھ دو نہیں ہوتا بلکہ کٹ ٹو سائز کرنا ہوتا ہے پورے اسلام کو. تو یہ مرزا صاحب نے یہی کام کیا اور انہوں نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس میں ان کی بنیادی چیز یہ تھی کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ وقتی تھیں، اس زمانے میں تھیں. جہاد کا تصور بھی اس وقت کے لیے تھا. اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور اب یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا نور ہے، یہ تاج برطانیہ، تو آپ یہ کام چھوڑیں اور یہ اس طریقے سے ان کی چاکری کریں اور ان کی محنت کریں وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور پھر یہ کہا کہ جو تعبیر ان کی ہوگی وہی دین کی تعبیر ہوگی. انہوں نے اپنے لیے نبی کا نام لیا، اپنے ساتھیوں کے لیے صحابہ کا نام لیا. جی، تو اس طریقے سے انہوں نے بنیادی جو اس کا کانسیپٹ تھا اس کی ٹریڈیشن پوری سے کاٹ دیا، اور ٹریڈیشن سے کاٹنے کے بعد ویٹو پاور اپنے ہاتھ میں لے لی. اسلام کے اندر کسی مفتی کے پاس یہ ویٹو پاور نہیں ہے. بالکل پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے کسی عالم دین کے پاس یہ ویٹو پاور نہیں. خلفائے راشدین آخری لوگ تھے لیکن وہ بھی مشاورت کے بغیر کوئی ویٹو ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ دراصل نبی بنتے ہوئے نعوذ باللہ اس نے اس سے بھی اونچا جو درجہ ہے وہ لیا. اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کیا، اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، امام حسن حسین کے بارے، حضرت علی کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی. تو یہ ایک بہت ہی کچھ شریف آدمی ان تحریروں کو پڑھ نہیں سکتا، ان کو کوٹ نہیں کر سکتا. جن کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں یا دانشور مانتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر ساتھ یہ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ 1901 میں جو مردم شماری ہوئی جی، اس میں انہوں نے پھر کہا کہ قادیانیوں کی احمدی، اس وقت انہوں نے کہا ہماری مردم شماری مسلمانوں سے الگ کی جائے. خود سب سے پہلے انہوں نے خود کہا، یہ ریکارڈ پہ ہے، ان کے اپنے ریکارڈ پہ ہے، یہ دینی طبقے کے کسی ریکارڈ سے نہیں، ان کے اپنے ریکارڈ سے 1901 میں انہوں نے اپنی مردم شماری الگ کرائی.
1921 کی جو ہے وہ اس کا ریکارڈ نہیں، 1931 میں نہیں ہوئی، 1941 میں پھر ان کی مردم شماری ہوئی، چند ہزار تھے، ہاں جی۔ اور اس کے بعد عجیب بات ہے کہ ہمیشہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، اس کی واحد بنیاد ایک ہی آپ لے لیں، ان سے پوچھیں آپ کے ارکان کتنے ہیں، آپ کے ممبران کتنے ہیں، جبکہ یہ ان لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ ہیں، کبھی کہتے ہیں 2 کروڑ ہیں، کبھی کہتے ہیں 24,000 ہیں۔ یہ 1974 کی اسمبلی میں بار بار سوال ہوا آپ کی تعداد کتنی ہے، جی وہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پتہ کیسے نہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے سارے ممبر ہیں، آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، تو ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی تعداد بھی بناتے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت جو آپ کو چیز دکھائی دے رہی ہے مدنی صاحب، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اندر سے پھاڑنے کے لیے، ان کی تعبیر کا حق چھیننے کے لیے، ان کو روایت سے کاٹنے کے لیے، ان کو پوری فقہ سے، حدیث کے علم سے کاٹ کے ایک آدمی جس کی چابی جو بھی مروڑ دے اس کے ہاتھ دینے کے لیے یہ سارے کا سارے چکر ہے۔ تو اس لیے وہ کبھی اپنی تعداد بڑھاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ تو یہ اصل میں چیز ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ تو وہ مسلم معاشروں کے اندر ان کے لیے سپیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ 2 چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دینی طبقہ ہے اس کو وحشی، خونخوار اور کیا نام ہے برات میں برداشت، دہشت گرد، شدت پسند اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نام دیا جائے۔ ایک تو مقصد اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ بیڈ نیم دیا جائے مسجد کو، دیندار لوگوں کو۔ دوسرا یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر اپنے لیے جگہ بنائی جائے۔ یہ دراصل مفادات بھی حاصل کرتے ہیں، یہ جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے اندر کسی دینی طبقے کا مرکز نہیں ہے، لیکن ان کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال جب نریندر مودی وہاں دورے پہ گئے ہیں یروشلم، تو جو پہلے ملاقات اس نے کرائی، تو وہ جو مرزا وہاں پہ مرکز کا انچارج ہے اس سے جب اس نے ہاتھ ملایا تو نیتن یاہو نے کہا یہ، تو انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ جس طریقے سے بچھا جا رہا تھا اور جیسے آئی بال ٹو آئی بال وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے، تو وہ بذات خود ایک چیز جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کس لیول پہ ہے۔ آپ کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ قائد اعظم کے حوالے سے بھی اور ظفر اللہ قادیانی کے حوالے سے بھی کس طرح سے پاکستان میں وہ کرتے تھے۔ مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، آپ سے سوال ہے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے تنازع کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جس سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ قادیانی بہت اسلام کی بھی دشمن ہے، مسلمانوں کی بھی دشمن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دشمن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع عنایت کیا۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ دراصل قادیانیوں کی کوئی بھی چیز مسلمانوں کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی بنیاد توحید سے لے کر ایک آپ عام چیز تک آ جائیں، ہر چیز، ہر معاملے میں ان کے عقائد اور نظریات ایسے ہیں کہ عام مسلمان اگر ان کو پڑھے تو وہ اس کو اشتعال دلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اب آپ مثال لے لیجئے کہ توحید کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا ایک اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو توحید کے اوپر اور اللہ کے اوپر جو مسلمانوں کا بلیو ہے، جو مسلمانوں کا ایک اعتقاد ہے، اس بنیادی عقیدے کو قادیانی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے دعوے اگر ان کی کتابوں میں پڑھے جائیں تو وہ کبھی کہتا ہے کہ میں خواب میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں واقعی خدا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے، نعوذ باللہ، کہ جس نے قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح اس کی ایک کتاب ہے آئینہ کمالات، اس کے صفحہ نمبر 564، اس پہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں وہی خدا ہوں جس نے آسمان کو تخلیق کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس سے بڑا اور واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بنیاد توحید کے اوپر وار کیا۔ دوسرا جو بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا نبوت، ختم نبوت کے حوالے سے، کہ ہمارا یہ ایمان ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر اور کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 20 میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، گویا وہ قرآن کی اس نص کا بھی انکار کرتا ہے اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے نظریات ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہیں؟ نعوذ باللہ بڑے ہی بھیانک اور ایسے لایانی ہیں کہ جن کو ایک عام مسلمان بھی اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ میں مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ انوار خلافت میں صفحہ 62 پہ لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ ایک نبی تو کیا ہزاروں نبی بھی آ سکتے، یعنی آپ پر نعوذ باللہ نبوت ختم نہیں بلکہ آپ کے بعد ہزاروں نبی بھی آ سکتے۔ اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں مجھے نبی بنا کے بھیجا، اور پھر نعوذ باللہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، اور بلکہ اس سے بڑھ کر آگے کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ افضل ہوں۔ اور پھر صرف اس نے محمد یا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ پہ وہ تمام انبیاء کا مجموعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جن کے یہ نظریات ہوں، یہ جن کے عقائد ہوں، جن کی یہ سوچ ہو، تو ان نظریات اور ان افکار کو پڑھ کر مسلمان اشتعال میں نہیں آئیں گے۔ تو لازمی طور پر یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ قادیانی یا مرزائی جو اپنے آپ کو احمدیز کہتے ہیں، وہ جان بوجھ کر ڈسکس کرتے ہیں، اور ہماری جو مذہبی اور مقدس شخصیات ہیں ان کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور اس اشتعال کے نتیجے میں آپس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کو مغربی ممالک اور مغربی استعمار کے سامنے مظلوم پیش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بڑے مظلوم ہیں۔ پروفیسر جیسے کہ مولانا صاحب نے بیان کیا کہ ان کے انتہائی متنازع عقائد ہیں، اور یہ جیسے آپ نے بھی ان کا پس منظر ذکر کیا کہ جہاد اور اسلامی جو ٹرمز ہیں، اصلاحات ہیں، ان کا انکار کر کے جو استعمار ہے ان کی افکار کو، ان کے مقاصد کو آگے بڑھانا۔ جب قیام پاکستان ہوا تو قیام پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ قادیانیوں نے ابتداً مخالفت کی، اور پھر ان کی اپنی ہی چیزوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب پاکستان بن گیا تو جیسے آپ نے کہا کہ مردم شماری میں الگ انہوں نے کہا کہ ہمیں الگ شامل کیا جائے۔ پھر ابھی جو حالیہ 2018 کے انتخابات ہیں، انہوں نے خود انتخابات کا بائیکاٹ کیا کہ ہمارے لیے علیحدہ لسٹیں کیوں بنائی گئی ہیں۔ تو قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں نے پاکستان کو پہلے تو تسلیم نہیں کیا، جب تسلیم کر لیا تو کہا کہ ہم بلوچستان کو اپنا منی قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر چناب نگر کا معاملہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر ظفر اللہ قادیانی جو پہلے وزیر خارجہ تھے، وہ کیسے، اور اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں سرکاری اداروں میں، وہ کیسے گھس گئے، اور پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں کی 1953 کی تحریک ہے، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، مولانا مودودی صاحب کو بھی آپ نے ان کو بھی جیل ہوئی، اسی معاملے میں کتاب لکھی۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی مخالفت میں کس حد تک قادیانی گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت ایک تو مسلمانوں کی پوری تعداد تھی، بڑی تعداد تھی بنگال کی طرف، مشرقی بنگال کی طرف، اور ادھر، اور سینٹرل انڈیا سے لوگوں نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ تو جو لوگ یہاں پاکستان میں آ گئے تو قائد اعظم نے انہی پہ مشتمل ایک وزارت بنائی۔ وزارت کا مطلب یہ تھا کہ ایک انٹرم عبوری دور ہے، دستور بن جائے گا، اس کے بعد چیزیں ہو جائیں گی جی۔ تو اس لیے انہوں نے انہیں وزیر خارجہ بنایا، انہی کو نہیں بنایا، منڈل اسے وزیر قانون بنایا۔ تو یہ چیزیں ایک انہوں نے یہ تاثر بھی دیا، اور یہ ساتھ ان کا عہد تھا کہ ہم اقلیتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ آپ کو اس میں ایک دلچسپ میں بات بتاؤں کہ 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے قائد اعظم کی، میں نے ریکارڈ جو ہے تقریر کا وہ دیکھا، تو قائد اعظم نے وہ بات جو کہی کہ اب ہندو نہیں اور مسلمان
آپ آزاد ہیں یہ وہ. ہوا یہ کہ جو کانگریس پارٹی کا رہنما تھا اس نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس اسمبلی میں پاکستان کے سربراہ کے طور پہ ہیں. اور یہ 14 اگست سے پہلے کی بات ہے جی, 3 دن پاکستان نہیں بنا ابھی جی, پاکستان تو 14 اگست کو بنا ہے, 3 دن پہلے کی بات ہے. تو ایگزیکٹلی جو الفاظ اس نے کہے اپنی تقریر میں, قائد اعظم جو اپنی تقریر تیار کر کے لائے تھے وہ تو انہوں نے کی, بالکل. تو یہ الفاظ اس نے کہے تھے اصل میں کہ جی اب پاکستان بن گیا ہے, اب یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب وہ باہر ہو رہے تھے, فسادات شروع ہو گئے تھے جی. تو قائد اعظم نے اسی کے الفاظ جو تھے ان کو دہرا کے تقریر کے بالکل آخر میں آ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ کہے کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں, ہم اس کا خیال رکھیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ حلف لیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ آپ اکبر اعظم کی جو روایت ہے اس کو زندہ کریں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقریر کی تو قائد اعظم نے کہا نہیں, ہمارا تو یہ ٹریڈیشن تو 1400 سال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیت وہ ہے جو اقلیت مانے اپنے آپ کو, بالکل. یہ نہیں کہ جو کہے کہ میں جعلی مال بھی آپ کی دکان پہ جعلی مال لے کے آ جائے آپ کے سامنے ہی کہہ دے آپ نے ایک ڈبہ بنایا ہے, مثال کے طور پہ کوئی کمپنی کا نام لے لیں, آپ گھی بنایا ہے کسی نام پہ, چیکو گھی آپ نے کمپنی کھول لی, دوسرا بھی لے آئے وہاں پہ, تو آپ نے بڑی کمپنی وہ جعلی بیچ دے تو آپ اسے برداشت کریں گے؟ کوئی دنیا کا قانون جعل سازی کو اجازت نہیں دیتا, نہ یورپ نہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے, اس لیے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے, آپ کا ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن تک ہوتی ہے. تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بنایا ہم نے لیکن ہمیں اپنا وہ مانو جو تم ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ جو آپ ہیں وہ جب مان لیں گے کہ آپ جو ہیں وہ ہیں تو آپ بالکل ایکولی یہودیوں, عیسائیوں, سکھوں, ہندوؤں کے برابر. ظفر اللہ قادیانی کا معاملہ کیا تھا کہ وہ نہیں, ظفر اللہ قادیانی تو ٹھیک ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ منڈل کو بھی وزیر بنایا نا. تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ ٹوٹا پھوٹا, یہاں تو ایک پینسل کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا, دفاتر سارے ادھر چلے گئے, فیکٹریاں سب چلی گئی, لوٹے پٹے قافلے آ رہے تھے. تو یہ مسلم لیگ کے ساتھ آخری وقت میں جب ہوئے تو ان کو ساتھ ان کے اہداف کیا تھے قادیانیوں کے پاکستان کے بارے میں؟ اس وقت تو ان کے یہی تھے کہ یہ ٹوٹا پھوٹا ملک ہے, ہم منظم لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے رابطے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہی بیوروکریسی جو انگریز کی بنائی ہوئی تھی اسی نے ملک چلانا تھا نا. بالکل. تو ان کا یہی تھا کہ نئے ملک کے اوپر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے. اسی لیے بشیر الدین محمود جو اس کا مرزا صاحب کا جو جانشین تھا, اس کی یہی تھی کہ جناب ہم بلوچستان کو اپنا بنا لیں گے, اپنی ریاست بنا لیں گے, قادیانی اسٹیٹ بنا لیں گے. تو یہ ان کے عزائم کا حصہ تھا. تو اس لیے ان کا خیال تھا یہ ایک چھوٹا سا ملک ہوگا, لٹا پٹا ہے, کٹا پھٹا ملک ہے, اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. اس کے بعد جو سامنے آئے واقعات کی 1953 کی تحریک چلی اور پھر بعد میں جو معاملے ہوئے, اس کی وجہ کیا بنی پھر؟ وہ یہی نا کہ جب ان کی تعداد بڑھتی گئی, ان کی گرفت مضبوط ہوتی گئی, تو پھر علماء نے اس کے اوپر تحریک چلائی. اس میں اب اختلاف ایک ہوا. علماء کا یہ تھا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا. اب بات یہ ہے کہ پورا بنگال جو تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, وہ سمجھتے تھے کوئی یہ جو فرقہ واریت کے مسائل ہیں اس طرح کا ہے. سندھ کے اندر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, پٹھانوں کی سمجھ میں, یہ تو پنجاب کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہے کیا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ علماء نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ایسے ہی کافر قرار دینے کا. تو مولانا مودودی کا یہ تھا کہ آپ دستوری طور پہ اس چیز کو کریں, یہ کسی وزیر اعظم کے اعلان کرنے سے نہیں ہوگا, دستور بننے دیں پہلے اور اس کے اندر یہ رکھوائیں. علماء کہتے تھے کہ نہیں ہو جائے, یہ ایک تدبیر کی تھی, تو اسی لیے انہوں نے کہا اختلاف. لیکن اس کے بعد انہوں نے اتفاق سے کیا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مولانا مودودی کو بھی سزائے موت ہوئی, مولانا عبدالستار نیازی کو بھی ہوئی, دونوں کو ہی سزائے موت سنائی گئی. قتل عام کیا جنرل اعظم خان نے لاہور میں, مارشاء اللہ لگایا. تو وہ اصل میں جب ان کی گرفت مضبوط ہوتی گئی تو خاکسار احرار تحریک مجلس احرار نے اس کو مطلب اٹھایا کہ یہ کیا. تو
تو اب مسئلہ یہ تھا کہ پورے پاکستان کے عوام کی تائید کیسے لی جائے. جی. مولانا مودودی کا یہ تھا کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ ہو, پہلے دستور بنوا لیں تو اس میں ہوگا, کسی کے کہنے سے ایک آرڈر سے یہ چیز نہیں ہوگی. اب اصل جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ دستور میں یہ چیز طے ہو گئی ہے 1974 سے. جی. اب قادیانیوں کی بار بار یہ کوشش ہے کہ یہ دستور کسی طریقے سے ٹوٹے. آپ یہ دیکھیں کہ مرزائی پاکستان کو بھی توڑنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے دستور کو توڑنا چاہتے ہیں. اگر دستور پاکستان کا ٹوٹ گیا تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ دستور دوبارہ بنے گا نہیں بن سکتا. بالکل. یہ صوبے متفق ہی نہیں ہوں گے. وہ ہمیشہ دستور کے اوپر حملہ کریں گے, کبھی کسی طرف سے سازش کریں گے, کبھی کسی. اس لیے اس وقت پوری دنیا میں سب سے اچھا اور اسلامی دستور صرف پاکستان کا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2 ملک اس وقت موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمارے دستور اسلامی ہیں, لیکن وہ ان سے بھی زیادہ یہ اسلامی ہے پاکستان کا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی والا جو معاملہ تھا یہ پہلے دستور میں 1973 میں طے کر دیا گیا تھا. 73 والے دستور میں طے ہوا, اس سے پہلے دساتیر میں طے نہیں ہوا. 73 میں طے ہو گیا. 73 والا جو ہے 1974 میں طے ہوا 7 ستمبر کو. اچھا, اس جو تحریک چلی تھی ختم نبوت کی, چونکہ اس میں آپ نے بھی دیکھا ساری چیزوں کو, تو اس میں مسلمانوں کی طرف سے جو معاملات سامنے آئے تو پھر دستور بھی بن گیا, پھر قادیانیوں کا ریئیکشن بھی ہوا. تو اس وقت دستور سازی کو روکنے کے لیے 7 ستمبر کو جو قانون پاس ہوا, اس کی جو چیزیں تھی سامنے اس وقت آپ نے دیکھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بارے میں جو کچھ بیان کرنا تھا بیان کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, اس میں در حقیقت یہ کارنامہ جو ہے کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جی. کہاں قائد اعظم علامہ اقبال وضع قطع سے کسی چیز سے آپ کسی سانچے میں انہیں فٹ کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہ پوری طرح آ نہیں رہے, لیکن اقبال کا کلام اور اس چیز میں دیکھے قائد اعظم اس نے پوری زندگی لگا دی, ریاست اس نے کچھ نہیں لیا. بالکل. مرے بھی تو اس وقت انہوں نے جو وصیت کی اپنا سب کچھ علی گڑھ اور مدرسہ الاسلام اور پشاور یونیورسٹی کو دے دیا, سب کچھ, کوئی ان لوگوں کی نہیں تھی. ہوا یہ کہ جب یہ 29 مئی 1974 کو طالب علم کی ٹرین پہ انہوں نے حملہ کیا ادھر ربوہ میں, وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے. وہ 21 تاریخ کو 22 تاریخ کو گئے, وہاں سے نعرے لگاتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد, جو ربوہ ریلوے اسٹیشن ہے, تو تکار ذراکین کے جو یوتھ فورس تھی نا قادیانیوں کی, اب انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے 29 کو واپس آنا ہے. تو یہ لڑکے تھے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ. جی. ڈاکٹر ارباب عالم ان کے تھے پریزیڈنٹ, اب کاموکی میں ہوتے ہیں گجرانوالہ کے قریب, وہ اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ تھے. جی. جب یہ واپس آئے ہیں تو اسی طرح نیچے اترے, چائے پی, تو قادیانیوں نے گاڑی کو گھیر لیا. وہ ایک ڈبہ تھا, ادھر انہوں نے پٹائی شروع کر دی. اب وہ خبر جو ہے وہ لائل پور, ان دنوں فیصل آباد جو ہے اس کا نام لائل پور ہوتا تھا, جی, وہاں پہنچی. وہاں مولانا تاج محمود صاحب تھے, انہوں نے یہ خبر سن کے فوراً احتجاج کے لیے وہ جلسہ کیا. پہلا جلسہ مولانا تاج محمود صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور اس کے بعد اگلے دن مجھے یاد ہے میں گجرانوالے میں تھا, وہاں یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب اور یہ سب لوگ جو تھے, ان لوگوں کو ہم نے بلایا ایک جگہ پہ, تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ آئے, وہ بھی جمعیت کا تھا. ایک اسکول کے اندر ہم نے جلسہ کیا. اب اس کے ساتھ اگلے دن لاہور کے اندر شورش کاشمیری علماء اکرام جو تھے, شیعہ, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی, تمام جماعت اسلامی, یہ سب لوگ, اور جو وہ بیٹھے. تو اس طریقے سے 3-4 دن کے اندر ہی ایک تحریک بن گئی. اب پورے پاکستان میں جلسے جلوس. 8 دن کے بعد بھٹو صاحب نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ 90 سال پرانا مسئلہ ہے, مجھے سوچنے دیں, یہ 90 سال پرانا مسئلہ میں ایک دم نہیں حل کر سکتا. انہوں نے ان سے ملاقات کی,
ساری گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ دین کا مسئلہ ہے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ میں نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی ہدایت نہیں کروں گا، ہر پارٹی اپنا کوئی ایجنڈا رکھتی ہے، میرا کوئی ایجنڈا اس میں نہیں ہے۔ پارلیمانی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا یا کوئی دوسرا موقع ہوگا، مجھے پہلے کا تو واقعہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قومی اسمبلی عدالت ہے، بالکل یہاں آ کے بات کریں اور یہ فیصلہ کریں گے، اور میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ تم یہ کرو یا وہ کرو، میری کوئی پارٹی لائن نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ جو بھی ہیں قومی اسمبلی کے 130-136 جتنے بھی تھے، یہی سنیں گے، یہی فیصلہ کریں گے۔ اس میں کہا کہ لاہوری آ جائیں، وہ آ جائیں، دوسرے آ جائیں جی۔ تو جناب وہ پوری پارلیمنٹ جو تھی وہ اب عدالت بن گئی، اس کا اجلاس بند کمرے میں شروع ہو گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یحییٰ بختیار کوئٹہ کے رہنے والے تھے، ایف سی کالج کے پڑھے ہوئے تھے، بیرسٹر تھے، انگلینڈ سے بیک گراؤنڈ ان کی بالکل ایک انگلش ٹائپ آدمی تھے۔ ان سے کہا گیا کہ کوئی براہ راست سوال نہیں کرے گا گواہ سے، آپ سب سوال دیں گے یحییٰ بختیار کو، یحییٰ بختیار وہاں پہ سوال پٹ کریں گے اور بحث ہوگی، اسپیکر کنٹرول کرے گا۔ اس طریقے سے اب سارے لوگ بیٹھ کے اس میں اب اجلاس ہوتا، تو اب یحییٰ بختیار نے اپنی جو مہارت تھی وکیلانہ بحث کی، سوال سے سوال نکالنے کی، جرح کرنے کی، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے مرزا ناصر احمد جو ان کے اس وقت تھے سربراہ تھے، تیسرے سربراہ ان کے، ان کو مطلب سنا تو علماء نے بعد میں کہا کہ آپ وہ بیٹھ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، آپ کھڑے، جتنے دن کاروائی ہوئی یحییٰ بختیار نے کھڑے ہو کے سوال و جواب کیا، 8-8 10-10 14 گھنٹے وہاں اجلاس ہوتا رہا، وہ کھڑے ہو کے کرتا رہی، باقی لوگ بھی بیٹھے تھے، مرزا ناصر بھی کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں میں تو ایک انوالومنٹ کے ساتھ، مجھے کھڑے ہو کے یہ کرنے کا سوالات کا مزہ آتا ہے، مجھے کرنے دیں آپ۔ کسی نے براہ راست سوال نہیں کیا کسی عالم دین میں جی۔ تو وہ جب ساری بحث ہو گئی تو اس کے بعد جو تقریر کی وائنڈ اپ کرنے کے لیے 7 ستمبر کو میں نے اس کا ترجمہ کیا، ابھی یہ جو ایک کتاب میں بھی آئے گا۔ یحییٰ بختیار نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم یہی سمجھتے تھے۔ مغرب کا تعلیم یافتہ حفیظ پیرزادہ صاحب وزیر قانون تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ چند مولویوں کا، علماء کا ایک جھگڑا سمجھتے تھے، ہمیں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ یہ ہماری بنیاد ہے، بالکل ہر مسلمان کی بنیاد ہے۔ بھٹو نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سب لوگ بیٹھے، میں نے کسی کو کوئی ہدایت نہیں، میں نے کہا اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب اس اسمبلی کے اندر ولی خان تھے، خان عبد الولی خان، ان کی پوری پارٹی تھی، اور یہ جو لوگ ہیں آپ کے کیا نام ہے علماء تھے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، ذہن میں یہ رکھے آپ۔ اچھا، اس کے خلاف تقریر کرنے والوں میں میں آج بھی پڑھ رہا تھا وہ تقریر، افضل حسن رنداوا، وہ کمیونسٹ خیالات رکھتے تھے، انہوں نے بڑی سخت تقریر کی، ڈاکٹر غلام حسین نے کی، یہ احمد رضا قصوری جو ہیں انہوں نے بہت سخت خلاف کی، ڈاکٹر اشرف عباسی تھی، انہوں نے مطلب سب نے کی تقریریں، اور حفیظ پیرزادہ کی تقریر اور یحییٰ بختیار کی تقریر جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ایمان افروز تقریر ہے۔ تو اس میں قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا، قادیانیوں کوئی سوال ایسا نہیں رہا کہ جو ان سے نہ پوچھا جائے، ان سے کہا اور کوئی بات کرنا چاہتے، اور قومی اسمبلی پہ کوئی یہ نہیں تھا کہ پارٹی کی یہ پالیسی۔ بھٹو نے کہا کہ جو سنا ہے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرو، جی، اور پھر بھٹو نے خود بھی فیصلہ
ووٹ جو ہے یہی دیا کہ یہ مرزائی ہے. اور پھر آخر میں فیصلہ ہو گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اس لیے کہ وہ نہیں مانتے آپ کو مسلمان. یعنی وہ آپ کو مسلمان مانتے نہیں تو آپ کیوں اسے مسلمان مانے بھائی؟ اسی اسمبلی میں بات ڈسکس ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, مرزا کو نہیں مانتا اس کو ہم غیر مسلم مانتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نہیں مانتے, وہ 1901 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ ہیں. جب انہیں الگ کہہ دیا, اچھا اس میں بھی ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ کہتے ہیں احمدی, ابھی یہ جو ڈاکٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ آیا اس میں کہا ہے کہ انہیں لفظ احمدی استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. اب تو یہ نام اس لیے کہ یہ قادیانی ان کا نام بگاڑا نہیں ہوا. جی انہوں نے خود جب یہ مرزا کی کا 1908 میں غالباً انتقال ہوا ہے تو ان کے بعد ان کے 2 گروپ ہو گئے. جی تو جو لاہور والا جو تھا لاہوری اور جو قادیان میں رہنے والا تھا وہ قادیانی. جی جیسے مطلب ہے کوئی کراچوی ہو گیا, کوئی ٹھٹوی ہو گیا, کوئی فیصل آبادی ہو گیا, انہوں نے کہا ہم قادیانی. تو اس لیے انہوں نے اپنے نام جو ہے وہ الگ کیے. پھر دونوں کا اتفاق تھا, لاہوریوں کا ان کا, کہ یہ جب وہ آدمی اپنے آپ کو اس کی آپ مذمت نہیں کر رہے, اس کو بزرگ مان رہے ہیں. لاہوری کہتے تھے نبی نہیں ہے لیکن وہ بزرگ ہے, وہ محسن ہے, یہ ہے وہ. تو اس کی بنیاد پہ ان دونوں فرقوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب, یہ 74 میں تو بل پاس ہو گیا اور معاملہ طے کر دیا گیا کہ قادیانیوں کے ساتھ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں, اور ختم نبوت کے مسلمان کی تعریف بھی واضح کر دی گئی. ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ غیر مسلم ہوگا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1974 کے بعد معاملات اس قدر متواتر کے ساتھ آتے ہیں کہ جی بہت سارے قادیانی اس وقت تھے عہدوں میں, وہ چھوڑ کے چلے گئے. ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ نے ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا ہے. خود ان کے جو مرزا ناصر تھے وہ بھی, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, پھر اس کے بعد پھر قادیانیوں نے مسلسل دوسرے طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیے, اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پر جو ہے یہ وقتاً فوقتاً معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے قادیانی اب چاہتے کیا ہیں پاکستان سے, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 1974 میں جب انہیں غیر مسلم قرار دیا تو ان کو اپنی صفائی کا مکمل موقع فراہم کیا گیا. اور یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس 2 ماہ 28 دن جاری رہا, اور اس میں 96 نشستیں ہوئیں قومی اسمبلی کے اجلاس کی, جس میں مسلسل اس مسئلے پہ جس پہ مسلسل بحث ہوتی رہی. اور ان سے نہ صرف قادیانی گروپ بلکہ لاہوری گروپ کا جو صدر تھا صدر الدین, اس کو بھی بلایا گیا اور ان کا موقف بھی کمیٹی کے سامنے سنا گیا کہ آپ کا کیا موقف ہے. تو ان کو اپنا موقف اپنا وہ پورا رکھنے کا موقع فراہم کیا گیا. لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے تو متفقہ طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان کو نان مسلم غیر مسلم قرار دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو غیر مسلم ہیں, اقلیتیں ہیں, پاکستان کے آئین میں ان اقلیتوں کے لیے بھی حقوق وضع کیے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے حقوق نہیں ہیں, نہ صرف پاکستان کے آئین بلکہ اسلام میں ان کے لیے حقوق متعین ہیں. تو اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قادیانی چونکہ نان مسلم ہیں, اقلیت ہیں, تو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں اور پاکستان نے جو ان کے لیے آئین میں حقوق رکھے ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان حقوق کو اپنے لیے لے لیں. لیکن وہ بار بار اصرار اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہم اقلیت نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو مقدس ہستیاں ہیں اور جو ان کی مقدس جو ہمارے شاعر اسلام ہیں ان کی بھی توہین کرتے ہیں. اپنے آپ کو نعوذ باللہ مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر شاعر اسلام کی توہین بھی کرتے ہیں. جب یہ چیز آتی ہے تو پھر آپس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی پاکستان کو صدق دل سے تسلیم نہیں کیا. وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف منفی ذہن رکھتے ہیں, منفی سوچ رکھتے ہیں, اور کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے پاکستان کے خلاف سازش اور شرارت کا کہ جس کے ذریعے سے ہماری مملکت خداداد پاکستان کو نقصان پہنچنا ہو تو وہ لازمی نقصان پہنچا کر رہتے ہیں. اس لیے کہ ان کا شروع سے نظریہ یہ ہے اکھنڈ بھارت کا, اور بلکہ ان کا جو پہلا خلیفہ ہے اس کی قبر پہ بھی یہ لکھا ہے کہ میں جو ہے ہم دوبارہ ربوہ سے جو ہے نا, مجھے جو ربوہ میں دفن ہے کہ جب دوبارہ پاکستان انڈیا کا حصہ بن جائے گا تو مجھے یہاں سے منتقل کر دیا جائے اور قادیان میں جا کے دفن کیا جائے. تو ان کا پاکستان کے بارے میں جب یہ نظریہ ہے, جب یہ سوچ ہے کہ پاکستان کا مستقبل میں کوئی وجود نہیں ہے,
یہ اکھنڈ بھارت ہے، دوبارہ بھارت بنے گا اور ہمیں قادیان میں جانا ہے اور منتقل ہونا ہے، تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک مغربی سامراج کا، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ خود کاشتہ پودا ہے، تو جب بھی ان پہ کوئی مشکل بنتی ہے یہ فوراً جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے رونا دھونا کرتے ہیں۔ تو اس وقت عالمی ایجنڈے کا پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑا جو ان کا ایجنڈا ہے، وہ ہر آنے والی ہماری حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو قادیانی اور مرزائی ہیں، ان کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر شدت پائی جاتی ہے اس کو میں کمی لانے کی آپ کوشش کریں، ہم اپنی تجوریوں کے منہ آپ کے لیے کھول دیں گے۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے حوالے سے شدت نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں اور اقلیتوں کے حساب سے رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں، شاعر اسلام کی توہین نہ کریں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی اور چھیڑے گا۔ یہ شرارت اور اس کا فتنہ اور فساد کا بنیاد اور سبب خود بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کا ایک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات آپ نے کی کہ اشتہارات چھپتے ہیں یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب اس کا لیول کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے اس طرح کی ساری چیزیں ایک عرصے کے بعد، ایک وقفے کے بعد کی جاتی ہیں تاکہ پتہ کیا جائے کہ مسلمانوں کا اب قادیانیوں کے بارے میں یا مرزائیوں کے بارے میں ان کی جو برداشت ہے وہ کس حد تک پہنچی۔ پروفیسر، یہ جو مقدس شاعر ہیں یا اسلامی شاعر ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، قادیانی ان کو استعمال کرتے ہیں جس کے بعد جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ حکومت نے تو حل متعین کیا 1984 میں، لیکن اس کے بعد خلاف ورزی ہوتی ہے، تو یہ حکومت نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ بات یہ ہے جی کہ آپ جو بھٹو صاحب کی تقریر پڑھیں جی، جو انہوں نے 7 ستمبر 1974 کو کی ہے، اس کے ساتھ یہ بختیار صاحب کی تقریر پڑھیں، اور پھر ساتھ خاص طور پہ وزیر قانون حفیظ پیرزادہ صاحب کی تقریر پڑھیں، تو اس میں انہوں نے عہد کیا ہے کہ یہ ترمیم سے کام ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد بہت سے ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ جی، مگر ہوا یہ کہ یہ کام ہو گیا، وہ کام ان سے نہیں ہوا، یعنی 75 اور 76 میں وہ کام نہیں ہوا، ان کی حکومت چلی گئی، بھٹو کی حکومت۔ پھر یہ 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں اس کے بارے میں انہوں نے کچھ عملی اقدامات جو ہیں وہ تجویز کیے، اس پہ بھی ایک رد عمل شروع ہوا۔ تو بہت سے اقدامات جو ہیں وہ کرنے باقی تھے۔ ابھی جو فیصلہ آیا ہے جولائی میں، 5 جولائی کو غالباً یا 6 جولائی کو، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، اس میں انہوں نے وہ سارے پیرامیٹر طے کر کے کہا ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ اپنی عبادت خانے کا نام یہ الگ رکھیں، جی، اپنی پہچان لفظ احمد، اور یہ جعل سازی ہے، اس کا کوئی انہیں رائٹ نہیں پہنچتا، ان کا تعلق ہی جب نہیں، تو مطلب ہے میں اگر یہودی نہیں ہوں تو میں کہوں میں یہودی ہوں تو کوئی مجھے بخشے گا؟ جی، سکھ نہ ہوتے ہوئے میں سکھ ہوں تو وہ تو مار دے گا کرپان، تو ادھر تو وہ سب چلے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہا ہے کہ جو آپ ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اپنا ٹریڈ مارک الگ کریں، اپنی بنیاد جو ہے اسے متعین کریں، سو بسم اللہ جیسے زندگی چاہیں، لیکن جب آپ مانتے نہیں، دستور کا غدار جو ہے اس کی سزا موت ہے۔ جی بالکل، جو دستور نہیں مانتا بغاوت ہے نا، ہائی ٹریجن ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ اپنے نام جو ہے وہ مسلمانوں جیسے رکھ کے تو وہ سارے مفادات لیتے ہیں، جب ریٹائرمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو قادیانی ہیں، پاسپورٹ پہ لکھوا کے باہر بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہو ہمیں ماریں گے، تو ادھر آپ ڈبل جو ہے وہ لے لیتے ہیں حکومتیں۔ خیر یہ تو ایک حکومت، اس پر ہر حکومت میں یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس پہ کیوں پھر توجہ نہیں ہوتی؟ حکومت جو ہے نا، حکومتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، یا اس سے پہلے جو ہوتے رہے ہیں لوگ، سوائے مشرف کے زمانے میں جو طارق عزیز، اس کا اصلی وزیر اعظم طارق عزیز تھا، طارق عزیز بڑائچ جو پرنسپل سیکرٹری تھا، ہاں اچھا، وہ مرزائی تھا پکا، وزیر اعظم اسی کو بنانا تھا؟ نہیں، وہی وزیر اعظم تھا، اصل میں پیچھے وہی سارے کام کرتا، اچھا وہی کام کر رہا تھا، لیکن اس کو بھی ہمت نہیں ہوئی۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، یہ بیچارے یہ نہ ختم نبوت کے باغی ہیں، نہ دشمن ہیں، یہ نادان ہے، کم فہم ہے، علم نہیں ہے۔ میں تو یہ پچھلے سال جو ہوا ہے واقعہ ستمبر اکتوبر میں اور یہ اب ہوا ہے، میں تو اسے ایک مثبت طریقے سے دیکھتا ہوں۔ جی، میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ نسل ہے جس نے نہ 1974 دیکھا ہے، نہ 1953 دیکھا ہے، نہ 1901 دیکھا ہے، بالکل، نہ انہوں نے مرزائیوں کی وہ لہر بہر دیکھی ہے۔ ان کے جلسے ہوتے تھے، آپ کو نہیں پتا، یہ ٹرینیں چلایا کرتے تھے، ہوتے تھوڑے سے تھے لیکن پورے ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر ایک انہوں نے طوفان مچایا ہوتا تھا، احمدیہ زندہ باد، یہ وہ، مطلب ہے ایک ان کا جلسہ ہوا کرتا تھا سال میں۔ جی، پھر یہ کھلے عام اپنی چیزیں تقسیم کرتے تھے، اور یہ اب وہ تو ہو نہیں رہا، تعداد ان کی بہت کم ہے۔ کہتے ہیں ہم، کبھی کہتے ہیں 1 کروڑ ہے، کبھی کہتے ہیں 2 کروڑ ہے۔ جی، جب انہیں کہا جائے کہ آپ ہیں کتنے، تو جب انہیں کہیں مردم شماری، تو مردم شماری تو پتہ چل جائے گا یہ 50,000 یہ 60,000 ہے۔ چلیں بہت ہوئی تو 1 لاکھ صحیح، جی، تو 22 کروڑ میں 1 لاکھ کیا بنتا ہے؟ تو یہ اپنی تعداد جو ہے وہ بھی بتانا نہیں چاہتے۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے مسلمان جو نیو جنریشن ہے اس کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کیا ہے، کیا اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ ختم نبوت ہے کیا۔ جی، نتیجتاً یہ آپ یہ سمجھیں ریفریش ہوا ہے، تازہ ہوا ہے، یہ بحثیں تازہ ہوئی ہیں، یہ کتابیں جو دفن تھی وہ سامنے آئی ہیں، ایشو جو ہے وہ ابھرا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ڈسکس کیا، سوشل میڈیا، قومی اسمبلی، ٹیلی ویژن، ہر چیز پہ۔ لیکن آپ نوائے وقت کی حد تک بات کر رہے تھے، مجھے اس سے میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹی سی چیز ہے۔ جی، یہ پچھلے 10-15 سال سے ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز میں یہ چیزیں آ رہی تھیں، ان کے 1-2 انٹرویو بھی آئے، یہ مبشر لقمان نے کیا تھا، جی، بالکل، اور بھی اس طریقے سے کہیں نہ کہیں سے چھوٹی موٹی چیز ہو رہی تھی۔ پھر یہ جو این جی اوز ہیں بے دین قسم کی، جی، وہ مسلسل پچھلے تقریباً 25-30 سال سے انہیں کوئی عیسائیوں سے دلچسپی نہیں، سکھوں سے دلچسپی نہیں، احمدیوں سے ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ، تو یہ ایک مہم بڑے پیمانے پہ این جی اوز چلا رہی تھی۔ جی، نوائے وقت تو ایک چھوٹا سا اشتہار آیا، دوسرے دن معذرت ہوگی، گول مول ہو گئی، وہ جو کام مسلسل ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے، اور اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے، ناظرین کرام یہاں پر ایک مختصر سی شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور بریک کے بعد ہم ناظرین کرام آپ کی کالیں بھی لیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا اس پروگرام کے حوالے سے رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر بھی اسکرین پر مسلسل شو ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اب حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے لیے جیسے بالکل ابتدائی دنوں میں پہلے 10-15-20 دنوں کے اندر یہ معاملہ سامنے آ گیا کہ اب اس کے بعد بھی سامنے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ پھر یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ جسٹس صدیقی نے کہا تھا کہ سرکاری اداروں میں قادیانیوں ختم نبوت کا حلف نامہ ضروری ہونا چاہیے، ہر بندے کو شناخت بتانی چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے، کیا چیز ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے قادیانیت کے حوالے سے کہ بار بار یہ قادیانیوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو جھگڑا ہے یا اسی طرح سرکاری اداروں میں قادیانیوں کے حوالے سے جو معاملات ابھی سامنے آئے ہیں نئی حکومت میں، یہ کیوں اٹھتے ہیں؟ تو پروگرام کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، چونکہ یہ ہمارا جو آخری حصہ ہے اس میں ہم نے کالیں بھی لینی ہیں، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ قادیانیت کے مسئلے کو مستقل حل کیسے ہو سکتا ہے یا ختم نبوت کا تحفظ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارا نمبر بھی اس وقت اسکرین پر براہ راست شو ہو رہا ہے، اگر آپ کال کرنا چاہیں، پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، پاکستان کے اندر کچھ عرصے پہلے جسٹس صدیقی کا ایک فیصلہ آیا تھا ختم نبوت حلف نامے میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکاری اداروں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ختم نبوت حلف نامہ ضروری ہونا چاہیے اور شناخت کا پتہ ہونا ضروری ہونا چاہیے، کہ عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اوپر کام کریں لوگ کون ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں جس طرح ممبران اسمبلی سے ختم نبوت حلف نامہ لیا جاتا ہے تو باقی اداروں میں بھی لینا چاہیے پھر؟ جی دیکھیے، یہ بڑی ضروری بات ہے، چونکہ قادیانیوں کا جو بنیادی طریقہ واردات ہے وہ طریقہ واردات ہے ہی دھوکہ دہی۔ وہ ابتداً ایک عام سادہ لو مسلمان کو دھوکے کے ذریعے سے لے کے جاتے ہیں۔ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی کی اگر دیکھے جائیں تو اس کی باتوں کے اندر اتنے تضادات ہیں کہ اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر محدث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ، مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمارے کالر ہیں۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب آپ ہم سے بات کریں تو اپنے ٹی وی کو براہ کرم بند کر لیا کریں۔ میں کراچی سے بول رہا ہوں، رحمت صدیقی۔ غالباً کال ڈراپ ہوگی، آپ تضادات کی بات کر رہے تھے۔ ہیلو جی انور صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ۔ جی انور صدیقی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میں آپ کو ایک مختصر بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے صاف اگر ہے اور نماز پڑھ رہا آدمی تو اس کو چاہیے کہ نیت توڑ کر اس کو مار دو تاکہ یہ ختم ہو جائے جو موذی چیز ہے۔ یہ قادیانی موذی لوگ ہیں اور ان کے پاس ایک کارڈ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ قادیانی ہیں، اور ان کی نشانی ہونا چاہیے، سامنے بیج لگانا چاہیے۔ مولانا صاحب آپ بات جاری رکھیں، غالباً ہمیں آواز سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ بتا رہے تھے کہ تضادات ہیں قادیانیوں کے حوالے سے۔ یعنی اس نے مختلف قسم کے دعوے کیے اور پھر آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ جب کسی عام سادہ لو مسلمان کو اپنے جال میں پھنستے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے، ہم تو ختم نبوت پہ ہم بھی یقین رکھتے ہیں، ہم اسے مجدد مانتے ہیں، محدث مانتے ہیں، پھر کبھی پیسوں کا، نوکریوں کا لالچ دے کے عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں، وہاں پہ چونکہ مسلمان کام کر رہے ہوتے ہیں اور مذہبی تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت سارا نالج بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، تو اس میں یہ بھی امکان ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی لازمی بات ہے اور ضروری بات ہے کہ اس چیز کی شناخت ہونی چاہیے، اور حلف نامہ ہر سرکاری ادارے میں، ملازمت میں لازمی اور یقین۔ جب آپ پارلیمنٹ جیسے ایک مقدس ادارے کے ممبر بننے کے لیے حلف نامہ ضروری ہے، تو ایک عام سرکاری نوکری کے لیے تو بطریق اولیٰ ضروری ہونا چاہیے۔ پروفیسر آپ کیا کہیں گے مذہبی شناخت کے حوالے سے جو پائی جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ
باقی تمام مذاہب کی تو واضح ہوتا ہے نا جی، وہ خود کو وہ کہتے ہیں لکھ کہ دیتے ہیں میں میں اس کے مطابق ان کو جو بھی ہیں قانونی طور پہ ان کے اختیارات حقوق اس کو، لیکن یہ کہتے نہیں ہیں، مگر عقیدے کے اعتبار سے یہ آپ سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. ان کی وابستگی اور ان کی جو یہ زندہ دنیا میں اس لیے ہیں کہ پاکستان ٹوٹے، یہ دستور ٹوٹے. پاکستان بعد میں ٹوٹے، پہلے دستور ٹوٹے، یہ ترتیب ہے. پاکستان کو براہ راست یہ حملہ نہیں، اس کا دستوری طور پہ ٹوٹے گا تو پھر ان کو آزادی مل جائے گی، سب کام کریں گے. ہاں، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ، میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے یہ آخری انتہا پہ بھی جا سکتے ہیں، پاکستان پہ حملہ بھی کروا سکتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں. ابھی دیکھیں نا برطانیہ میں جو ہوا ہے، ابھی جو پارلیمنٹی جو گروپ بنا ہے، تو وہ اسی کام کے لیے، اور وہ معمولی چیز نہیں ہے ان معنوں میں. تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ کریں گے کہ امداد بند کر دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا تعین ہو، یہ تعداد کتنی ہے، ان کی مردم شماری ہو. یہ سروسز میں جائیں تو ڈکلیئر کر کے جائیں کہ ہم کون ہیں. جی، اور دیکھیں نا ہر چیز میں لکھا ہے نا، آپ کا وہ حلف نامہ ہے، آپ کی وہ جو شناختی کارڈ ہے، اس میں ہے سب چیزوں. تو انہیں ڈکلیئر کر کے جانا چاہیے، اور اس کے اندر وہ مسلم کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. یہی وجہ تھی کہ جسٹس صدیقی نے جب فیصلے میں لکھا کہ نادرا کے پاس بھی ریکارڈ ان کا ٹھیک نہیں ہے اور اسٹیٹکس جو ہے ہمارے ان کے پاس بھی اچھا وہ جو ہے وہ چند لاکھ ہے، تو یا تو وہ مانے، جب وہ ہے تو اتنا شور جھوٹ کو بول دیں. 3 لاکھ ان کی تعداد بتائی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. آرمی میں جاتے ہیں چھپاتے ہیں. پھر یہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ مسلمان لڑکیوں سے شادی وادی جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. یہ دھوکے میں دیکھے، دھوکے میں پھر بہر اسکالرشپ پہ لوگوں کو بھیجتے ہیں. یہ ساری چیزیں پورے مفادات سٹیٹ سے پورے لیتے ہیں. دشمنی اس کی جو کرنے کے پورے جتنے امکانات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ واضح ہونا چاہیے ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ان کی ہے. ہماری لڑائی صرف یہ ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ قاعدے سلیقے طریقے سے بات کریں، اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں. اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیزیں جو 74 کی اسمبلی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ادھورا فیصلہ تھا ان معنوں میں. اچھا، آخری سوال، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہو گیا ہے، آپ سے یہ سوال کہ کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کو کس نے اختیار دے دیا کہ وہ کسی کے اسلام کے بارے میں فیصلہ کرے، ریاست تو سیکولر ہوتی ہے، آپ کیوں فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے مذہب کے بارے میں؟ اس کا جواب بھٹو صاحب نے دیا ہے اپنی اس تقریر میں. جی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مذہبی بھی ہے اور یہ سیکولر بھی ہے. جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پبلک ول، لوگوں کی مرضی کیا ہے. آپ کو پتہ تھا برطانوی پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتی، باقی دنیا کا ہر قانون بنا سکتی ہے جیسے لوگوں کی خواہش ہو اور جیسا. اور اب اس کا بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ گے لیزبین وہ ہم جنسی جو ہے وہ بھی انہوں نے کر دی ہے. بالکل. پاکستان کے دستور میں یہ ہے کہ اس میں کوئی قانون جو ہے، اور یہ قرارداد مقاصد سے شروع ہوا ہے، 54 کا دستور، پھر 56 کا دستور، پھر 62 کا دستور، پھر 73 کا دستور. اس میں قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کوئی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. صرف قرآن نہیں، سنت بھی، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اسے چیلنج کیا جائے گا. اور یہ 73 کا آئین جو ہے یہ پہلے دساتیر سے بھی زیادہ اسلامی ہے. میں کہتا ہوں سعودی عرب اور ایران جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی ہے شریعت کے حوالے سے، ان کے اپنے اپنے حوالے سے، لیکن یہ ان سے بھی بہتر ہے. بالکل، کہ وہاں چیلنج کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، یہاں وہ بھی کوئی آدمی شہری جا کے کر سکتا. تو یہ دراصل یہ ہے کہ دستور کا تقاضا ہے کیا جائے. تو یہ اسمبلی کا ہی یہ کام ہے کہ وہ پبلک کی ول جو ہے اس کو ایکسپریس کرے. اور پبلک کی ول جو ہے عوام کی خواہش یہ تھی، ان معنوں میں یہ سیکولر ہے. عوام کی ول دینی حوالے سے جمہوری، اور یعنی آپ ہر کام کرنے کے لیے تو کہتے ہیں اسمبلی کرے گی. جب اسمبلی نے کر دیا پبلک ول کے مطابق اور اس میں ایک ووٹ خلاف نہیں گیا، 100% اتفاق، اور پھر اس میں سیکولر بھی ہے، نان سیکولر بھی ہے، مذہبی بھی ہے، کمیونسٹ بھی ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے. جب وہ کہتے ہیں الگ چیز ہے ہم سے، تو آپ کہتے ہیں آپ کو کیا اختیار ہے؟ بھائی آپ کو کیا اختیار ہے یہ کہنے کا؟ آپ نے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، پارلیمنٹ نے وہ آپ کہتے ہیں کہ
پارلیمنٹ کو بھی آپ بتائیں گے کہ آپ کی پارلیمنٹ کیسے چلے. یہ تو سکھا شاہی ہے, یہ فاشزم ہے, یہ دہشت گردی ہے, عالمی دہشت گردی ہے, یہ مغربی دہشت گردی ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کی توہین ہے یہ کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کو یہ کہا جائے قانون آپ یوں بنائیں. آپ نے کیوں بنایا؟ آپ نے کیوں بنایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں گورے بٹھا کے قانون بنائیں گے. تو دراصل بات یہ, ہاں یہ ہے, اور اس کو ہر اسمبلی نے انڈورس کیا ہے, مانا ہے. 18ویں ترمیم جب ہوئی تو دستور پورے کو سکین کے 104 اس کے آرٹیکل جو ہیں ان کو دستوری طور پہ تبدیل کیا گیا. اس میں 62-63 بھی رہی ہے. اور یہ دستور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے, اے این پی نے, سب لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں. کسی نے بھی جرات نہیں کی کہ بھائی اس کو تبدیل جرات نہیں, انہوں نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے بالکل یہ مانا ہے. اچھا, اب نئی نسل کو نہیں پتا تھا, ان کی حماقتیں ہیں نا. 1974 میں یہ حملہ نہ کرتے, لیکن یہ نہ کرنے والی بات نہیں, یہ مشیت عزی تھی بالکل کہ ان سے حماقت ہونی تھی. یہ چوہے نے پھنسنا تھا اس کھڑکی کے اندر, اور ابھی پھر انہوں نے ادھر ادھر سے کر کے کروا دیا نواز شریف سے, تو وہ پھر پھنس گئے مسئلہ. اب نواز شریف یہ آیا کہ یہ تبدیلی کا سال ہے, نیا پاکستان, نئے پاکستان میں ایک شروع ہوا, وہاں سے پھر ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ اصل میں قدرت کا ایک نظام ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی یہ ہے, ان کے ناموس کی حفاظت کرنی. اور اس سے آپ یہ دیکھیں کہ 1974 مارچ 1974 میں ورلڈ مسلم لیگ جو ہے رابطہ عالمی اسلامی, اس کی کانفرنس ہوئی تھی. اس میں 100% سب لوگوں نے مل کے کہا تھا کہ انہیں اقلیت قرار دیا جائے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان کی قرارداد تو ایک قرارداد تھی, لیکن یہ کام شروع ہوا ہے ربوے سے, اور ربوے میں بھی انہوں نے حملہ کیا بالکل. تو اس لیے اب اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پروفیسر آپ کا بہت شکریہ. آخر میں مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ آپ نمایاں وقت کا جو اشتہار ہے اس کا بھی معاملہ ہے, تو لوگ چونکہ جاننا چاہ رہے ہیں حقائق, آپ نمایاں وقت میں بھی کام کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں, تو کیا یہ ایک منصوبے کے تحت یہ اشتہار شائع کیا گیا جس میں قادیانیوں کا کبھی فلاں اداروں میں قادیانی بھی ہیں اور شہادت کا بھی انہوں نے استعمال کیا, تو اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے مختصراً؟ دیکھیے جی, اخبار کے اندر کوئی بھی میٹر آتا ہے تو وہ آتے ہی براہ راست چھپنے کے لیے پریس میں نہیں جاتا, بلکہ وہ بہت ساری چھننیوں سے گزر کے جاتا ہے, ایک سب ایڈیٹر سے لے کر نیوز ایڈیٹر اور پھر ایڈیٹر کے پاس, اور پھر اس کی کمپوزنگ ہوتی ہے, ڈیزائننگ ہوتی ہے, ڈیزائننگ کے بعد اس کی ڈمی بنتی ہے. جتنے اشتہارات آتے ہیں ان کی پہلے ڈمی ہوتی ہے, اور پھر وہ فائنلی ایڈیٹر کو چیک کروایا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ آج ہماری یہ میٹر چھپنا ہے. وہ اوکے کرتا ہے, اس کے بعد وہ ٹریسنگ پہ نکلتا ہے, پھر فلم بنتی ہے, اور پھر اس کے بعد جا کے وہ پریس میں چھپتا ہے. تو اس میں عام طور پہ غلطی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ممکن ہے, ہو بھی جاتا ہے ساون کہ جو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں, مثلا 6 ستمبر ہے, 14 اگست ہے, اخبارات کے دفاتر میں اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے. تو ادارے کے طور پر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے لازمی طور پہ یہ جان بوجھ کر ہی ایسا کیا ہے. ممکن ہے صاحب ہو, غلطی ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن قادیانیوں کی طرف سے, مرزائیوں کی طرف سے باقاعدہ یہ پلاننگ کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ نہ صرف اخبار میں اشتہار چھاپا گیا, بلکہ چناب نگر میں بل بورڈز پہ یہ والا اشتہار اس طرح کا لگایا گیا. تو یہ باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. ادارے کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ صاحب وہ کچھ لوگوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں ملوث ہوں براہ راست, اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے مفادات ان سے لیے بھی ہوں, یہ بھی امکان ہے. بالکل آپ نے بہت زبردست گفتگو کی. مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. پروفیسر سلیم منصور خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا قادیانیت کے حوالے سے. قادیانیت کا جو مسئلہ ہے, مسلمانوں کی طرف سے یا پاکستان کے آئین کی طرف سے قادیانیوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں. قادیانیوں کو تمام مسلمان دعوت فکر دیتے ہیں, اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنے جو عقائد ہیں, اپنے جو بانی ہیں, ان کے عقائد کو پڑھیں اور پھر سمجھیں, پھر پاکستان کے دستور کو سمجھیں. کوئی جھگڑا نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے مسلمانوں والی شناخت استعمال نہ کریں. جو مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو, اور جو یہ کہتا ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, کسی بھی شکل میں کسی بھی طریقے سے نہیں ہوگا. جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی مسلمان ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں قادیانیوں کو, وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ نبی بھی
مانتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے اس کو وہ کافر بھی کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ظاہر سی بات ہے پھر مسلمانوں کا اختلاف بھی ہوگا۔ اب اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو دستور کے مطابق، آئین کے مطابق جو بھی اس جو قانون پاس ہوا ہے کہ شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے قادیانی، اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو پاکستان کے اداروں کو اس پر نوٹس لینا ہے اور پاکستان کے اداروں کو اس پر فی الفور جو ہے قانونی کارروائی کرنی ہے۔ اگر یہ حکومتیں نہیں کریں گی تو پھر اشتعال بھی ہوگا، پھر آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عاطف قادیانی والا جو مسئلہ ہے یہ عمران خان کی حکومت کے لیے بلکہ تمام سیاستدانوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے، اور پوری دنیا میں جو بسنے والے لوگ ہیں یا عالمی طاقتیں ہیں وہ جو چاہتی ہیں قادیانیوں کے حوالے سے، ان کے لیے یہ ایک وہ ہے، ایک نشان ہے اور ایک علامت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملہ دوبارہ سامنے آئے گا تو پھر وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آئندہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا فیصلہ ہے ڈاکٹر عاطف قادیانی کی برطرفی کا، اور جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں اور انہیں سمجھانا چاہیے کہ پاکستان کے آئین کی وہ خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کی سنت تو منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کی ہے، لیکن پاکستان کے آئین میں جدید تقاضوں کے مطابق جب ایک فیصلہ قومی اسمبلی سے جمہوریت کی بنیاد پر کر دیا گیا ہے تو اب اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو ظاہر سی بات ہے قانون کے مطابق سزائیں دی جانی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Oh